خواتین و حضرات، آج بات کریں گے بشرا بی بی کی ڈائری اور اس میں سامنے آنے والے ہوشربا انکشافات کے بارے میں۔ آج پورا دن پاکستانی میڈیا عمران خان اور بشرا بی بی کی کردار کشی میں لگا رہا۔ نیوز چینل میں تین گھنٹے تک بشرا بی بی کی ڈائری اور اس میں سامنے آنے والی الف لیلوی داستانیں سناتے رہے۔ پاکستانی بکاؤ میڈیا اور لفافی صحافیوں نے اس جھوٹ کو ایسی ہائپ دینے کی کوشش کی ہے دوستو، جیسے بشرا بی بی کی ڈائری میں نیوکلیئر کوڈ اور پاکستان کی جو قومی رازوں سے بھرپور کوئی معلومات ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ دوستو، بڑی مضحکہ خیز چیز سامنے آئی ہے۔ منظر عام پر آنے والی ڈائری آخر ہے کس کی؟ کیا اسے بشرا بی بی نے ہی لکھا ہے یا عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک نئے اسکینڈل میں پھنسانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ خواتین و حضرات، اس پوری سازش کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ آج کے اس ولاگ میں اس پوری سازش کو بے نقاب کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج جو پاکستانی میڈیا کا مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، دو میڈیا چینل جو کہ لاہور کے سب سے بڑے صحافیوں کی ملکیت ہیں، سیٹھوں کی ملکیت ہیں، ایک خود کو میڈیا ٹائکون کہتا ہے تو دوسرا پراپرٹی ٹائکون کہلاتا ہے۔ دوستو، ان دو چینلز نے اس جھوٹی ڈائری کو ایسا ہوا بنا کر پیش کیا جیسے اس کی تصدیق خود عمران خان اور بشرا بی بی نے اپنی زبانی کر دی ہو اور وہ لکھ کر دے چکے ہیں ہماری ڈائری ہے۔ عمران خان اس وقت اٹک جیل میں، آپ جانتے ہیں، وہ اپنی صفائی میں کوئی بھی بیان جاری نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ بشرا بی بی خود کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آئیں، یہ بھی ہر شخص جانتا ہے۔ سو ان کے مخالفین کے لیے انتہائی آسان حربہ تھا کہ عمران خان پر تہمت لگائیں کہ وہ بشرا بی بی کے ہاتھوں اسیر ہو چکے ہیں، وہ جورو کے غلام بن چکے ہیں، جادو ٹونے پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے 3.5 سالہ حکومت جادو ٹونے پر ہی کی ہے۔ اصل میں سارا پروپیگنڈا ہے یہ۔ اس ڈائری میں سے جن چیزوں کو نکال کر پیش کیا گیا ہے وہ اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ پورا سکرپٹ کسی نکمے نالائق شخص سے لکھوایا گیا ہے جو گراؤنڈ ریالٹی سے کوسوں دور ہے۔ دوستو، عجیب و غریب سی بات ہے کہ بشرا بی بی کی جو سبز رنگ کی ڈائری اب تک سامنے آئی ہے، آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 2020 میں خریدی گئی ڈائری ہے، لیکن اس میں صرف گزشتہ 7 مہینوں تک کا ڈیٹا ہی موجود ہے، اور آخری بار یہ ڈائری 7 جولائی کو لکھی گئی، یعنی 7 جولائی پچھلے مہینے۔ ناظرین، آپ ان کی عقل ملاحظہ کیجئے، اگر یہ ڈائری 2020 کی ہے تو گزشتہ سالوں کا کچھ تو اپنا سکرپٹ اس میں وہ ایڈ کرتے۔ 7 جولائی کے بعد گزشتہ 1 ماہ سے ڈائری کے صفحات بالکل خالی ہیں، تو کیا 1 ماہ سے بشرا بی بی نے عمران خان کو کوئی انسٹرکشنز، کوئی احکامات جاری نہیں کیے؟ عقل میں نہیں آتی بات۔ اچھا، اور اس بات کی دلیل میں یہ افواہ چھوڑی دی کہ بشرا بی بی نے 7 جولائی کے بعد والے صفحات پھاڑ دیے ہیں۔ عجیب و غریب سی بات ہے کہ بندہ ان سے پوچھے کہ بشرا بی بی نے 7 جولائی سے پہلے لکھے گئے صفحات کیوں نہیں پھاڑے؟ یعنی 7 جولائی کے بعد جو پھاڑے ہیں تو 7 جولائی سے پہلے بھی تو وہ پھاڑ سکتی تھی۔ اس پوری سازش میں ایک صحافی جو خود کو بہت بڑا افلاطون سمجھتا ہے اور نیوٹرل ہونے کا بھی دعوے دار ہے، اور اس کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے آتا رہتا ہے، اور آج تو خاص طور پر کھل کے یہ شخص سامنے آیا۔ یہ شخص جو خود کو ایک وقت میں صحافی، نیوٹریشنسٹ، موٹیویشنل اسپیکر اور کالم نویس بھی بتاتا ہے، آپ ضرور میرا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس نے سب سے پہلے ڈائری میں لکھے چشم کشا انکشافات پاکستانی عوام کو بتائے، جس کی وجہ سے یہ چیز ایکسپوز ہوئی۔ ناظرین، آپ یہ انکشافات سنتے جائیں اور ان کی عقلوں پر تھو یا ماتم کرتے جائیں کہ عمران خان، تم نے دوپہر کو کباب، گوشت اور مچھلی کھانی ہے، وائٹامنز بھی آج لینے ہیں۔ عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ شادی سے پہلے کیا گھاس پھوس کھاتے تھے؟ میرا آپ سے سوال ہے، عمران خان پہلے کیا کھاتا تھا؟ کہ عمران خان کو نہیں معلوم کہ یہ چیزیں اس کی صحت کے لیے کتنی ضروری ہیں؟ جو شخص بھی عمران خان سے پرانی وابستگی رکھتا ہے اور وہ بات جانتا ہے، اب تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ عمران خان ایسی خوراک جب وہ کرکٹر تھے تب سے وہ یہ ایسی چیزیں کھاتے آ رہے ہیں۔ اس بے تکی چیزوں کو سامنے لانے کا مقصد کیا، یہ بات ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان بشرا بی بی کے کنٹرول میں تھا۔ عجیب بات ہے کہ مقصد صرف عمران خان کی عوام میں مقبولیت کو ختم کرنا ہے، چاہے اس کے لیے جس حد تک بھی گرنا پڑے۔ حالانکہ عمران خان خوش خوراک آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کتنے وائٹامنز روز لینے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو اس ڈائری کی سازش کا مکمل پلان بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہفتہ قبل جب عمران خان کو سیشن کورٹ نے 3 سال سزا، 5 سال کی نااہلی اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور فیصلے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد پولیس زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کرنے پہنچی تھی، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ اس پورے قصے میں اس جھوٹے ڈائری سکینڈل کے تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں۔ پولیس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو زد و کوب بھی کیا تھا، ان کے سامان کی تلاشی بھی لی تھی۔ جو سامان پولیس اپنے ساتھ تفتیش کے لیے لائی اس میں ڈائری کا ایک
झूठ गढ़ा गया जिसे आज कौम के सामने लाया गया है। दोस्तों बड़ी प्लानिंग के साथ ये बात हुई है। सहाफियों को ये टास्क सौंपा गया कि इस स्कैंडल पर खुलकर खेलो, मीडिया को पैसा लगाया, इमरान खान को खूब बदनाम करो। लेकिन इन कम अकलों को ये नहीं पता कि इमरान खान के खिलाफ ऐसे कई बड़े स्कैंडल लॉन्च किए गए हैं, माजी करीब में भी, माजी बैद में भी। जब इमरान खान की मकबूलियत को रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, तो ये छोटी सी डायरी का स्कैंडल, ये छोटी सी बात, या न्यूट्रल कहने वाला जो सहाफ़ी है, जो खुद को बहुत बड़ा फलातून समझता है, वो चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है। दुख की बात यह है कि उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, मज़ाक़ खेज़ हैं, बताते हुए भी शर्म आती है कि जी इमरान खान को बुशरा बीबी ये बताती हैं कि आज दिन में ये खाना है। इमरान खान स्पोर्ट्समैन रहा है, इमरान खान दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स में रहा है, 70+ आज उसकी एज हो चुकी है, लेकिन आज भी लोग जो उसके करीबी हैं वो बताते हैं कि इमरान खान इतना खुश खुराक है, इतना मजबूत इंसान है, इतना अच्छा खाने वाला शख्स है कि वो इमरान खान अकेला पूरा बकरा खा जाता है। यानी वो लोग बताते हैं जो इमरान खान के करीब रहते हैं, उससे मिलना जुलना है, उसको देखते हैं। यानी एक शख्स जो इमरान खान के बारे में इतना नहीं जानता, तो वो किस तरीके की तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसको, सिर्फ ये कि वो जोरू का ग़ुलाम है या वो बुढ़ी थल्ले लगा हुआ है, या इस तरह की बातें कि जी सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी के जादू टोने की वजह से इमरान खान की जो 3-3.5 साल की हुकूमत है वो चली है, कि किस तरीके से एक मर्द के पीछे औरत का हाथ था, जादू टोने कह लो, दम दरूद कह लो, इस तरह की चीज़ें कह लो, कि सिर्फ उसको बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये कितनी मज़ाक़-खेज़ बात है, और आज टॉप ट्रेंड पे चल रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख लें कि बुशरा बीबी की ये डायरी है। बुशरा बीबी किस तरीके से इमरान खान को इंस्ट्रक्शंस देती रही हैं, किस तरीके से बुशरा बीबी अहकामात जारी करती रही, और इमरान खान साहब उसके नीचे लग के अपने कार्य हुकूमत को या कार्य सरकार को चलाता रहा है। ये बड़ी मज़ाक़-खेज़ बात है। उम्मीद है जो मैं बात करना चाह रहा था वो भी आप समझ चुके होंगे, और जो बात मैं कर नहीं सका हूँ इशारों में, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, वो भी आप समझ चुके होंगे। आज बुशरा बीबी की डायरी, इमरान खान पर झूठे इल्ज़ामात का जो पलंदा है, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स हाजिर है। दोस्तों आपका हमसे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, आप हमसे चाहे इख्तलाफ रखते हों, लेकिन बात दलील की बुनियाद पर हो तो हमारा कमेंट बॉक्स हाजिर है। आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और साथ साथ इस उम्मीद के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मुझ कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।